Assalamu alaikum and a very warm welcome. This is Mariam Kaiwan with a fresh episode of Not Every Woman, जहां आपकी मुलाकात होती है ऐसी खवातीन से जो बहाने नहीं बनाती, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अमूमन हमारे पास काम ना करने के बहुत सारे बहाने होते हैं, मगर मसला यहाँ आता है जब हमें मैनेज करना नहीं आ रहा होता। आपने मेरी बहुत सारी एपिसोड्स में बहुत सारी ऐसी खवातीन को देखा होगा जिनके लिटरली समझ नहीं आता, ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए, कैसे करिए। दैट इज़ अ स्किल, मैनेजमेंट इज़ अ स्किल। जो मेरी आज की गेस्ट है उनको भी आप डिफरेंट फोरम्स पे देखते हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे देख रहे होते हैं, डिफरेंट पैनल्स पे देख रहे होते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर, वो भी बड़ा उनका खूबसूरत लेंस है, एक आंख का देखने का। मैं कहती हूँ ना, हर किसी की एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट आई, सो शी हैज़ अ प्रिटी आई। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है, तो बंदा अगर वैसे सोचे तो कहे हैं हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने बाल भी ब्रश कर लूँ, कभी बच्चे हैं, कभी ये है। हमें कमेंट्स भी इसी तरीके के आ रहे होते हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी ख़वातीन को बुलाएं, उनकी कहानी, उनके काम के बारे में बात करें, ताकि आपको भी इंस्पिरेशन मिले कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें वो ये बताएंगी। लेट्स वेलकम राबिया राहिला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। कैसी हैं आप? आई एम गुड, बहुत अच्छी। और जैसे आपने बताया उसी तरह के ज़िंदगी में भाग रहे हैं, और बस आप जैसे लोगों के साथ कनेक्शन और हमारा जो कहते हैं ना कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे आने का हमें मौका मिल जाता है, तो ये भी हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग होती है कि बड़ा ज़रूरी है। मैं कहती हूँ लोगों को एक तो पॉडकास्ट के थ्रू एक तो ह्यूमन साइड भी नज़र आ जाती है। अदरवाइज जो उनको लगता है ना कि जो बॉस लेडी का कॉन्सेप्ट है, पता नहीं, बड़ा इंटिमिडेटिंग सा होगा, बड़ा डर भी लग रहा होता है, बड़ी रोबदार खवातीन होंगी, पता नहीं कैसे करती होंगी, पता नहीं क्या कर रही है, कौन सी इनके अंदर, वो कहते कौन सी आपने मशीन फिक्स की हुई है, वो हमें भी बता दें, वो बता दें। तो ये वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो करने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये भी इंसान है, इनके मसाइल भी बाकियों जैसे ही है, लेकिन उनको कैसे पार कर करके यहाँ तक पहुँचना, दैट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। राबिया, सबसे पहले तो यही बताएं, इंटीरियर डिज़ाइनर, ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? क्या शुरू से ही चाहती थी कि मैं इस लाइन की तरफ आऊँ, या व्हाट्स द जर्नी बिहाइंड दैट? ये बड़े मज़े की एक स्टोरी भी है कि जब इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मैं कैसे आई, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि मैं सबसे बुरी एक बंदी थी आर्ट्स में। बेसिकली माय फादर, ही वाज वेरी गुड इन, मतलब ही वाज अ रिनाउंड आर्टिस्ट, बेसिकली NCA से ग्रेजुएट भी थे, एंड एवरीबडी नोज हिम। सैयद इफ्तिखार अहमद बोलते हाथ इशारों की ज़ुबान में आते थे, तो वो मतलब उनका तो खैर सबको पता है कि वो कितने अच्छे लेवल पे काम कर रही थी, वाज अ टाइकॉन। और मेरी बहनें भी, मेरी फैमिली भी। अच्छा, मैं ऐसी बंदी थी जो आर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई बात होती थी तो आंखों में आंसू होते थे। और क्लास में भी आप समझें कि अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई स्केच बनाने के लिए कह दें अगर टीचर, तो मेरे लिए ना वो एक होता था कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मैं ना कुछ स्केच कर पाती थी, ना मैं कोई, अगर मुझे कोई कहे कि आपने कोई कटिंग करनी है या आप कुछ क्रिएशन में आ जाएं, तो वो मेरे अंदर नहीं था। लिटरली नहीं था, बिल्कुल। और मैं भागती थी। मुझे सिर्फ शौक क्या था, अच्छा पहनना, घूमना, सोशलाइज करना फ्रेंड्स के साथ। कॉलेज में बहुत ज़्यादा मैं सोशल थी, तो सारी फ्रेंड्स यही कहती थी कि बस यही हर वक्त प्लान कर रही है। तो मेरी ना एक शौक अगर आपका हो तो वो कुछ और था। तो लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि पहले तो मुझे बचपन से एक वो प्लेटफॉर्म मिला जो मुझे एज अ इंटरप्रेटर, एज अ स्पीच थेरेपिस्ट, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी रह चुकी, तो आई नो 5 साइन लैंग्वेजेस। तो मैंने काफ़ी पढ़ा भी, और मैं बचपन से अपने फादर के साथ काफ़ी कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज इंटरप्रेटर इन साइन लैंग्वेज। तो फिर आप अगर मेरी क्वालिफिकेशन उस पे जाएं तो आई गॉट द स्कॉलरशिप फॉर लाइक इंटीरियर में। तो बाद में मैं आई, उससे पहले तो मैं ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिर मुझे साइन लैंग्वेज मैंने सीखी, ब्रिटिश, अमेरिकन, पाकिस्तानी, साइन सपोर्ट टू इंग्लिश, मतलब आई नो 5 साइन लैंग्वेजेस। तो मैं फिर थी उधर, अमेरिका थी, आई गॉट द स्कॉलरशिप। फिर मैं आ गई यूके से फिर मैंने पढ़ा और वहीं काम करती रही इसी फील्ड में विद डिसेबल, विद डेफ एंड ब्लाइंड पीपल। तो उनके साथ बहुत ज़िंदगी गुजार ली। और फिर जब मेरी शादी हुई और फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि मतलब कि व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि उस वक्त मेरी शादी भी हो गई थी और मेरी मर्जी भी थी। तो मैंने अब्बू से रिक्वेस्ट की कि ये तो इनहेरिटेड आपने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया, वो तो ऑफ कोर्स उससे तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक शौक भी होता है। तो मुझे शौक है फैशन की तरफ। तो मैंने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से सबसे पहले ज्वेलरी डिज़ाइनिंग सीखी,
Okay, nice. फैशन डिजाइनिंग सीखी, मेकअप. आई वाज द मॉडल इन विडाल सासून इन यूके. बस ऑलमोस्ट 8 साल के बाल और चीजें, बस फैशन में बहुत ज्यादा मुझे क्रेज था. तो फिर मैंने अपना ये चीजें वहाँ पे यूके में ही स्टार्ट की अपना, कि मैं कुछ ज्वेलरी डिजाइन भी की, कपड़े भी. बियास कट्योर के नाम से मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था. तो किया बहुत कुछ, लेकिन फिर जब यहाँ आई तो थोड़ा सा ये था कि अपने घर को मैंने कुछ क्रिएटिव, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ खुद खून के कहते हैं ना, अब इनहेरिटेड बेसिकली फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय मदर. तो वो मेरे अंदर था. तो जब मेरा घर सेट होता, मैं अब्बू को बुलाती, अम्मी को, वो लोग पेरेंट्स, मेरी फैमिली जब आती तो वो इतना खुश होते. वो कहते तुमने किस तरह घर को किया हुआ है. क्योंकि अच्छा, मैं हमेशा उस पर बिलीव करती थी कि मुझे ना महंगी चीजें नहीं रखनी, वो तो हर कोई खरीद लेता है. ये एक आजकल का परसेप्शन भी लोगों के माइंड में है. इंटीरियर डिजाइनर मतलब महंगी चीजें. यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए क्रिएशन क्या होती है. क्रिएशन होती है सस्ती चीज को वाव इफेक्ट दे देना. ठीक है, चाहे आप वो कपड़े में, चाहे आप घर की चीजों में, चाहे किसी भी चीज में, तो वो होती है आपकी क्रिएशन, इनोवेशन, आइडियाज. तो उस पे फिर मैंने जो अपना घर सेट करना, हर वक्त क्रिएट करना. एक दफा मैंने टेबल बना ली, एक मार्बल्स को जोड़ के, उनको पेंट करके, फैब्रिक, वो बस पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो शौक कैसे पैदा हुआ मेरे अंदर एकदम से. और मेरे पेरेंट्स, मतलब उन्होंने बड़ा सपोर्ट उस चीज़ पे, उन्होंने अप्रिशिएट किया. मेरे हस्बैंड ने बहुत किया. और ही सेड कि तुम तो बहुत ज़बरदस्त मतलब कि घर को सेट कर रही हो. लोग आते थे, कहते थे यार हमें भी आइडियाज़ दो. अच्छा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो मुझसे पूछता था, मैं उनको खड़े होकर कि तुम ऐसे कर लो, इस आइडियाज़ देने शुरू, कंसल्टेशन फ्री की. हाँ, तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरे फादर ने भी, कि तुम वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो तुम इसको पॉलिश करो. तो तुम इसमें ना, इसी फील्ड में कुछ क्वालिफिकेशन ले लो, कोई सर्टिफिकेशन ले लो, पढ़ लो इसको. तो मैंने फिर डिसाइड किया, एंड देन आई वेंट टू दुबई, चेल्सी यूनिवर्सिटी से. फिर मैंने अपनी इंटीरियर का आगाज किया, एंड वहीं से मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट लिए. और अपना पहला प्रोजेक्ट ही मेरे, अगर कोई जो काम था वो दुबई से ही था. और वहाँ पे हमारे कुछ अरबी शेख थे जिनके मैंने कुछ विलास किए और कुछ कमर्शियल किए. क्योंकि उनका तो टेस्ट इट्स अ डिफरेंट क्लास. आपको पता है कि यही अच्छा. लेकिन जब मैं उस फील्ड में आई, फर्स्ट टाइम मेरी टीचर थी, शी वाज शैरन कैनले. वो बड़ी रिनाउंड डिजाइनर, शी इज आयरिश. और वो मॉल ऑफ एमिरेट्स में उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हुए, और उनके मॉर्निंग शोज भी आते थे इंटीरियर से रिलेटेड. तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी वो टीचर थी बेसिकली. और उन्होंने ही मुझे जो एक कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस उस इंटीरियर की फील्ड में दिया, कि फर्स्ट टाइम शी सेड कि आपका ना आज वो है टेस्ट है, कि आपने एक अरबी शेख था, उनका फैमिली थी, और उनके घर का उनका एक जाके ना उनकी कुछ उनसे आपने पूछना है कि वो क्या चाह रहे हैं, और उसके मुताबिक आपने उनको डिजाइन्स देने. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो पढ़ लिया, तो मुझे तो कोई इशू है ही नहीं. तो जब मैं वहां पे गई तो अच्छा, वो इंग्लिश तो बात कर ही नहीं सकते थे. उनकी जो वाइफ थी वो थोड़ा बहुत बात कर रही थी, कम्युनिकेशन गैप था बहुत बड़ा. तो मैं इशारों के साथ और अपनी इंग्लिश और जो भी जिस तरह भी उनसे कम्युनिकेट किया. ही सेड कि मुझे कुछ यूनिक चाहिए. तो आई सेड ओके, डोंट वरी, आप मुझे टाइम दे. 1 वीक का टाइम मुझे दिया गया. मैंने फिर इनके मूड बोर्ड्स वगैरह बना के जब मैं लेके गई, वो मेरा फर्स्ट चीज़ थी जिसने मुझे तोड़ा भी और मुझे सिखाया भी. कि मेरे पहली दफ़ा क्लाइंट के सामने मेरा आंसू निकल आया, कि मतलब ही वॉज वेरी रूड. ही सेड आई डोंट लाइक योर डिज़ाइन. और उसने इस तरह करके कि किस तरह, तो उन्होंने इस तरह जब फेंका कागज इस तरह कि व्हाट इज दिस, ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो हमें मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, तुमने क्या किया इसमें, तुम्हारी क्या यूनिकनेस है, मतलब व्हाई शुड आई हायर यू, कि मैं तुम्हें पे करूं और मैं तुम्हें कभी भी हायर ना करूं. तो आई वाज लाइक कि मैंने उस वक्त जिंदगी में उस वक्त ऐसा हुआ कि मैंने लाइफ में अगर कोई कहे तो वो टाइम था कि जिसपे मुझे था इससे बुरी फील्ड कोई नहीं है, मुझे नहीं आना इसमें. अच्छा राबे, ये वो वाला पॉइंट भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसी पॉइंट पे उसको छोड़ भी दें, आगे परसों ही ना करें. अगर मैं छोड़ देती तो स्टॉप हो जाता सब कुछ. लेकिन मैंने उस चीज को ना पॉजिटिव पहले तो हुआ, लेकिन जब मैं घर आई और आई वाज क्राइंग एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मुझे इस फील्ड में अगर इस तरह की डिसरिस्पेक्ट है, क्लाइंट डीलिंग है, तो मैं नहीं चल सकती, मेरे अंदर तो ये पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, और मैं नहीं कर पाऊंगी. तो उन्होंने कहा तुमने अब पढ़ लिया, अब ये लास्ट तुम्हारा जो जिस पे तुम्हें मिलना है सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा तुमने किया है, तो तुम सब कुछ छोड़ दोगी. तो बड़ा मुझे उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि एक बकअप किया और मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि
کہ تم کر لوگی, یو کین ڈو, آئی نو, تم تھوڑا سا محنت کرو, سوچو کہ کیا کر سکتی ہو. بس وہی والی بات ہے, لگن سچی ہو اور آپ واقعی کسی راستے پہ چلنا چاہیں نا, اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے. اللہ از آلویز ود یو. کہ میں جب روئی یا کچھ تو ایک دم سے جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک الہام ہونا, رات کو سوتے سوتے نا مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے اور میں اٹھی اور میں نے اس کو ڈرا کرنا شروع کر دیا. یہ رات کے وقت کا کوئی ٹائم تھا 3 بجے کا. آئی ووک اپ, مجھے ایسے لگا جیسے سلائڈس چل رہی ہیں میرے سامنے, اور میں اٹھ گئی. میں اٹھی اور میرے کیونکہ سائڈ پہ نا وہ تھی ڈائری, میں نے اس پہ جلدی جلدی ڈرا کیا کہ یہ کیا چیز تھی. تو وہ تھیم تھی کورل تھیم. اوکے, ٹھیک ہے, وہ کورل تھیم تھی اور اس کے اندر کورل کے ساتھ تھوڑی سی بوہیمین کو مکس کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کلر تھے, کورل ایک شینڈلیئر تھا, کورل, اور بڑی خوبصورت, جیسے کہ آپ سوچتے ہو کہ اوشن تھیم کے ساتھ اس کو نا. تو وہ مجھے بڑی یونیک سی تھی چیز جو میں نے زندگی میں نا واقعی نہیں دیکھی. تو میں نے کہا کہ اوکے, آئی تھنک یہ بیسٹ ہے. جب میں نے اس کو سارا اس کا موڈ بورڈ بنایا تو, لیکن جب میں نے بنایا مجھے صرف یہ تھا کہ یہ چیزیں ملیں گی کدھر. بنا تو لی میں نے, کر بھی لیا, ڈرا بھی ہو گیا, ملیں گی کہاں. پھر آئی سرچ کہ یہ مجھے اٹلی میں ایک ڈیزائنر تھا, تو ان کے پاس یہ ایک شینڈلیئر, وہ 1 سال میں ایک دفعہ کچھ مولڈنگ چیزیں ایسا بناتے ہیں کہ وہ ایک ہی سال میں, مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک اپنا ماسٹر پیس نکالتے ہیں. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ والا ڈیزائن مجھے آپ بنا کے دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا وائی ناٹ, لیکن اس کے لیے آئی نیڈ اے ٹائم. تو میں نے کہا میرے پاس شارٹ ٹائم ہے, تو اگر آپ یہ, تو مطلب کمیونیکیشن میری سکسیزفل رہی ان کے ساتھ. اینڈ دین یو نو کہ جب میں ان کے پاس گئی, وہ میرے لیے جو اپریسیشن تھی نا, یو کانٹ ایون امیجن. کہ ہی واز سو ہیپی, ہی سیڈ کہ ہاں یہ ہے جو میں مانگ رہا تھا. اور بس اس کے بعد پھر مجھے تھا, آپ کو پتہ ہے وہ آج تک ہی از کنیکٹڈ ود می. ان کی فیملی, ان کی, آپ کو پتہ ہے ان کی شادیاں بھی بہت ہوتی ہیں, اور وہ پھر if they stick to one person تو وہ اسی کے ساتھ. اور انہوں نے 3-4 دفعہ مجھے ٹکٹس بھی دیے کہ اب میرے اس بچے کا گھر بن رہا ہے, اب میری اس بیوی کا گھر بن رہا ہے, اب ہمیشہ وہ کہتے ہیں لیکن آپ اپنی رینج اور پرائس کو نا اس طرح رکھو جو پاکستان کے حساب سے. تو لیکن آئی گیو یو دا ٹکٹ, اسٹے اینڈ ایوری تھنگ, لیکن آپ مجھے سے وزٹ کرو اور ہمیں ڈیزائن دے دو. تو میرے وہاں پہ ایسے کچھ کلائنٹس ہیں جو کہ یہاں ہمیں وہاں سے پلان بھیج دیتے ہیں, تو میں ان کو ابھی بھی ڈیزائنز وہاں پہ پرووائڈ کرتی ہوں. تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ چیز, اس کے بعد میں نے کب دنیا میں کوئی بھی کلائنٹ آئے, کوئی بھی ہوگا, تو میں اس کو آرام سے ڈیل کر سکتی ہوں. اور پھر میں نے ساتھ ہی یہاں پہ, لیکن تھوڑا سا پرابلم پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے, یہاں اور ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو میرے لیے یہاں بہت زیادہ میں نے پرابلم فیس کی, فائنینشلی بھی, کہ کوئی پیمنٹ نہیں کر رہا, کوئی آپ کے ڈیزائنز لے رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو دے دیں گے, آپ ہمیں آئیڈیا تو دیں, آپ ہمیں بنا کے تو دیں. تو شروع تھا نا, تو مجھے نہیں پتا تھا, تو میں نے کہا اوکے میں دے بھی دیتی تھی. جب دے دیا تو اس کے بعد پیسے ہی نہیں آ رہے ہیں, پھر وہی کسی اور سے بنوا بھی دیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں. اچھا میں گئی تو دیکھا کہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہوا ہے, اور میں ان سے پوچھی تو میرا ڈیزائن تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا میرے پاس تو مطلب آن پروف ہے کہ ڈاکیومنٹ بھی ہے میرے پاس, لیکن آپ کس سے کتنا لڑ سکتے ہیں. تو اس کے بعد مجھے تھوڑا سا یہ کہتے ہیں نا ڈپریشن اٹیکس اور اس طرح انگزائٹی ہوتی تھی کہ میں کیا کروں, کس طرح لوگوں کو. لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا یہ کیا کہ میں نے NLP کو اسٹڈی کیا. NLP کو اس لیے کیا کہ اپنی ریکی, میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں کہ میں کسی کاؤنسلر کے پاس جاؤں, کیونکہ آپ ایوری ڈے جب آپ جتنا سوشلائز ہوتے ہیں, جتنا آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا, آپ ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں اور آپ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. انرجیز دے کے بھی جاتے ہیں, انرجیز لے کے بھی جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس وقت ریئلائزیشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کی کچھ لوگ آپ کی کتنی انرجی سک آؤٹ بھی کر رہے ہیں, کتنا آپ کو نیگیٹیولی انفلوئنس بھی کر رہے ہیں. لیکن کام کی نیچر ایسے ہوتے دیٹ یو جسٹ ہیو اے اسمائل آن یور فیس, آپ مل رہے ہیں, اچھے سے کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, بٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم منافقت کر رہے ہیں. پھر اپنے آپ سے بھی آپ کا سوال ہے نا. میں تو اللہ سے بھی یہ دعا کرتی ہوں, اللہ مجھے نا کبھی بھی منافقت میں نہ لا, نہ جیلسی میں لا, مجھے لوگوں کی خوشی میں خوش ہونے والا بنا. مجھے یہ میں دعا کروں کہ کسی کو دیکھ کے میں کوئی, اللہ تو نے اس کو نوازا ہے نا, اس کے وسعت مجھے بھی دے دے. اچھا یہ تب ہوتا ہے جب آپ اندر سے مطمئن ہے. لیکن اپنی انسیکیورٹی نہیں ہے تو پھر آپ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ باقی, لیکن لوگ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ پازیٹیو مت رہیں. وہ کہتے ہیں آپ پازیٹیو. اب میں کہتی ہوں سب کو کہ لوگ آپ کی نا آج کل برائی سے نفرت نہیں کرتے, لوگ آپ کی اچھائی سے نفرت کرتے ہیں. دشمن آپ کے تب ہیں جب آپ بہت اچھے ہیں, دشمن تب نہیں ہے جب آپ برے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا اچھا ہو جائے, اور دیکھیں سم ٹائم آپ کی اپنی مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ بیٹھی ہیں کہیں, سم ٹائم آپ کا مائنڈ کہیں اور ہے, مے بی آپ نیگیٹو بات سننا ہی نہیں چاہ رہے. بالکل
آپ اس چیز پہ ان کے ساتھ انوالو نہیں ہے, لیکن جو تھرڈ پارٹی ہے وہ آپ کو اس میں انوالو کر کے اور آپ کا نام لگا کے وہ آگے پورٹرے کر دے, تو وہ آپ کو تو یہ پتہ ہی نہیں, آپ کو وہ کہہ رہی ہے چلا کے. اب ایک بندہ جو سادہ ہے نا وہ بھی چلا کے, کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اب آئی ایم نان پولیٹیکل پرسن, مجھ سے پالیٹکس نہ تو سمجھ آتی ہیں, نہ مجھ سے ہیر پھیر ہوتی ہے, نہ دو نمبری ہوتی ہے, نہ جھوٹ بولا جاتا ہے. میں کہتی ہوں جو چیز ہے تو سب کہتے تم بیٹھتے تو تم اوپن بک ہو پلیز. میرے ہسبینڈ بھی, میری فیملی سب یہ کہتی کہ اب تھوڑا سا نا, بہت سے لوگ ہیں, ہر کسی سے ہر بات نہیں ہوتی ہے, تم کیوں سب پہ 100% ٹرسٹ کر لیتی ہو. تو میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے جیسی میں ہوں ویسے وہی ہیں, اور آپ اپنے صاف دل کی وجہ سے باقیوں کے ساتھ بھی ویسے. لیکن پھر میں نے بہت اس میں جو ہے نا سیکھا کچھ, یہاں آ کر بہت زیادہ لوگوں سے مل کر کچھ پلیٹ فارمس پہ آ کے, تو ناؤ آئی ایم الحمد للہ کہ اسٹرانگ. اب میں بالکل کہتی ہوں, پہلے میں یہ کہتی تھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیسے چلوں, میں کیسے ان لوگوں سے بات کروں, کلائنٹ آ رہا ہے یا لوگ آ رہے ہیں, یا میں کچھ ایسے سوشل سرکلز ہیں, ایسے پلیٹ فارمز ہیں, تو آپ کیسے سروائیو کرو کہ جب, اور تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے لوگ آپ سے, مجھے نہیں پتا آپ کچھ بھی نہیں کرتے پھر بھی وہ آپ کے اگینسٹ ہیں, دے ڈونٹ لائک یو, مے بی یور پریزنس دے ڈونٹ لائک یو, یور پرسنالٹی دے ڈونٹ لائک یو. اب آپ کو اگر کوئی آ کے عزت دے رہا ہے, اگر آپ آئے ہو لائک ماشاء اللہ, میں نے بھی جس طرح بولا کہ یو آر ماشاء اللہ لکنگ نائس, اور آپ کی پرسنالٹی از لائک کہ یہ ایک کہتے ہیں نا امپریسو پرسنالٹی ہے, تو پرسنالٹی میٹرز. اگر آپ کی پرسنالٹی اللہ نے دی ہے تو یہ نعمت ہے آپ کے پاس نا, تو اب آپ اس کی گنہگار تو نہیں ہو, یا آپ اس کی مجرم ہو کہ آپ کے اندر پرسنالٹی ہے اور آپ جاتے ہو تو 6 لوگ آپ سے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ آپ کا قصور تو نہیں ہے نا. تو اب آپ پازیٹیو ہو, دیکھو آپ کی فیس, آپ کی باڈی, آپ کا اورا فیل ہو جاتا ہے. جو اب آپ کو 99% لوگ جب ملتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے پازیٹیو وائب آ رہی ہے, ہمیں آپ سے پازیٹیو, آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا, آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ یار اچھا ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب کچھ ہے. تو وہ کہتے نہیں ہمیں آپ کا اورا بہت اچھا لگا, ہمیں لگا کہ یو آر ویری جینوئن, آپ کے اندر نا کوئی فیکنیس نہیں ہے. تو وہی والی بات ہے کہ جب کلائنٹ کے ساتھ بھی آپ چلتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ ان کی سائیکی کو, ان کے مائنڈ کو اسٹڈی کرنا ہے, اسٹڈی کر کے آپ کو آگے چلنا ہے. اس کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو فیشن کی فیلڈ میں اسپیشلی لگژری والی سائڈ کی آپ نے بات کی کہ آپ کا تو پہلا پروجیکٹ ہے, اگر اٹلی سے آ رہا ہے, سو ڈیفینیٹلی یو آر ورکنگ ٹوورڈز دا لگژری سائڈ. ایگزیکٹلی. اس میں یہ ہے کہ خالی پھر آپ کا پیشن یا آئیڈیا نہیں ہے, پھر آپ کے بزنس مینجمنٹ اسکلس بھی آ گئے. ایگزیکٹلی. کلائنٹ ریلیشن شپ مینجمنٹ از این انٹائر سائنس. ایگزیکٹلی. کسٹمر فرسٹ والی پالیسی آ جاتی ہے. پھر آپ نے بہت دفعہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے, پھر آپ نے فائنانسز کو کس طریقے سے مینج کریں, پھر جو آپ کی ٹیم ہے ٹیم کو مینج کرنا, تو اٹس این انٹائر. تو اگر آپ کسی خاتون کو ایک پوزیشن پہ دیکھتے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کوئی ہارڈ ورک نہیں کیا یا ڈائریکٹ اس کو بنایا کچھ مل گیا اور بس وہ ٹاپ پہ آ کے بیٹھ گئی ہے. دیر از این انٹائر اسٹوری بیہائنڈ ایوری وومن. دیکھیں جو بھی آپ کام کریں, آپ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے جو سوشل سرکل کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ اپنا بزنس بھی دیکھ رہے ہیں, فائنینس کو بھی دیکھ رہے ہیں. کتنے پریشر سے ایک خاتون اگر گھر سے نکلی, میں تو شوق سے نکلی تھی. پہلے میں یہ کہتی تھی کہ میرا پیشن ہے اور میرا شوق ہے, ٹائم پاس ہے, کیونکہ میں اس لیے نہیں کما رہی کہ میرے خرچوں کی مجھے ضرورت ہے, میرا سے پیشن ہے. لیکن جب آپ پیشن کو پروفیشن میں لے آتے ہیں نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروفیشنلی, اس پہ آپ کی لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر آپ کی امپلائیز کی سیلریز ہیں, رینٹ ہے, اور بھی بہت کچھ. پھر آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی آپ سے ہائی ہو جاتی ہیں کہ آپ تو بزنس ٹائپ, ہاں بزنس وومین ہے جی, تو پھر تو آپ کنٹریبیوٹ کریں, ہر جگہ کریں. تو وہ پھر آپ کو اس کے حساب سے کام بھی کرنا ہے. جب آپ کا کام لوگوں تک پہنچتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے, سم ٹائم آپ اتنا ارن بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, آنیسٹلی, کہ مطلب لوگوں کو لگتا ہے انٹیریئر ڈیزائنر تو پتہ نہیں کیا چیز ہے, ان کے پاس تو یہ جو کپڑے بناتے ہیں نا, کپڑوں والے تو لٹرلی ارن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مارجن ہے. انٹیریئر میں ہمارے پاس مارجن نہیں ہوتا. ہماری بیڈ لک سب سے بڑی انٹیریئر ڈیزائنرز کی ہے کہ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں, میں کہتی ہوں ان کی پاکٹ بالکل ایمٹی ہوتی ہے. دے سیڈ کہ میم بس ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے, ہم نے تو آرکیٹیکٹ کو بھی دے دیے, ہم نے گھر بھی بنا دیا کانٹریکٹر کو, اب ہم نے انٹیریئر کرنا ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, بس آپ کر دیں, لم سم میں کر دیں, بس کر دیں, ہم نے تو کچھ نہیں, ہم نے تو ٹائلیں کرانی ہے, ہم نے تو آپ سے. بھائی بات یہ ہے, ہم نے آپ کو پورا پراپر ڈیزائن دینا ہے جس کو بیوٹیفائی کرنا ہے. میں کہتی ہوں کپڑا خریدتے ہیں آپ ایک بندے سے, کٹنگ کراتے ہیں ایک بندے سے, اسٹچنگ کراتے ہیں ایک بندے سے, اب اس پہ جو کام کرنا ہے
وہ جو کام ہونا ہے وہ بندہ اس کو اٹھائے گا نا. 3 بندے تو چلے گئے جن کو آپ نے پے کر دیا, اب جو کام ہونا ہے اسی پہ کپڑا اٹھے گا نا. تو بیوٹیفیکیشن ہو گیا. اس بلڈنگ میں بھی اگر بیٹھے ہیں تو اس میں گرے اسٹرکچر تک تو کام ہو گیا ہے, آپ چھوڑ دیں گرے اسٹرکچر میں. اب آپ نے یہ کلر یوز کیے ہیں کہ گرے کے ساتھ ہے, کیا کانٹراسٹ ہے, کیا ڈیزائن ہونا چاہیے, کون سا فرنیچر ہونا چاہیے, کون سا اپ ٹو ڈیٹ ہے, آپ کا بجٹ کیا ہے, آپ کے بجٹ کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کلائنٹ کو آپ اپنا بجٹ بتائیں, ABC کیٹیگری, ہم نے اکارڈنگلی آپ کا ڈیزائن ہم نے آپ کو دینا ہے. اٹس ناٹ لائک دیکھیں ڈیزائنر ہمیشہ پیسہ بچاتا ہے, پیسہ ضائع نہیں کرتا. لوگ سمجھتے ہیں ڈیزائنر کے پاس آنے سے پیسہ ضائع ہے, ڈیزائنر تو ہمیں پتہ نہیں کیا کر دے گا, اور ڈرتے ہیں لوگ لٹرلی. تو میں ان سے کہتی ہوں دیکھیے آپ جو ٹائلز آپ نے لگانی ہے نا, 100 روپے کی ایک چیز لگانی ہے آپ نے, تو آپ 105 110 روپے دے کر وہی ٹائل ایکوریٹ لگا لیں گے. ورنہ میں نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جو ٹائلز چیزیں پینٹ کرانے کے بعد دوبارہ خریدتے ہیں. کچھ سال بعد آپ کو پھر جو کرنی پڑتی ہے اس کی کاسٹ اگر آپ ایکیومولیٹ کریں تو زیادہ جا رہی ہے. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ بھی نہیں ہے. آپ نے پیسہ, شاید میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو 350 اسکوائر فٹ کی ٹائل شاید بتا دوں اگر آپ کا یہ ہے اس میں, لیکن سلیکشن میں آپ کو اچھی دوں گی, ٹھیک ہے. اب آپ 650 میں آپ وہ چیز اٹھا رہے ہیں جو آج سے 10-20 سال پرانی ہے, یا بالکل ہی ایسی ہے کہ جو لگی ہے تو نظر ہی نہیں آ رہی. تو کہتے ہیں 350 اگر لگا ہے نا تو ایٹ لیسٹ نظر آئے کہ 15,000 کی چیز لگی ہے. اگر آپ نے 1000 اسپینڈ کیا ہے تو لاکھ کی چیز نظر آنی چاہیے. یہ ہوتا ہے کیری کرنا, چاہے آپ اپنے ڈریس میں کریں, چاہے اپنے گھر میں کریں, اینی ویئر. اٹس ناٹ لائک یہ کہ ہاؤ یو کیری, ہاؤ یو چوز, آپ کی سلیکشن کیا ہے. دیکھیں دکان میں چیزیں سب دیکھتے ہیں, گوگل میں آپ کے پاس ڈیزائنز بھرے ہوئے, پنٹریسٹ پہ ڈیزائنز پڑے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی ہمیں ڈیزائن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اب آپ یہ مجھے بتائیں, کپڑا تو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ جب تک اس کو ٹرائی نہیں کریں گی آپ کو کیا پتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ کر رہا ہے. آپ 10 لاکھ کا بھی جوڑا لے لیں, ایک بندی نے 1 لاکھ کا جوڑا پہنا ہے, آپ نے 10 لاکھ کا پہنا ہے, تو آپ دونوں کو اگر کھڑا کریں مے بی وہ 1,00,000 روپے والی جو ہے وہ پورے جگہ پہ وہ جو ہے نا اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں یار اس کا ڈریس, اور کسی کو کیا پتا کہ شاید اس نے 20,000 کا ہی پہنا ہوا ہے. ہاؤ یو کیری. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے مہنگی چیز اٹھانی ہے, مہنگا ہی سب کچھ کرنا ہے تو آپ پرومیننٹ ہوں گے. اب جیسے میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی, انڈین ایک بہت فیمس ہے, سو واٹ شی ڈز از شی اونلی ڈریپس دا ساڑی. ہر سیلیبریٹی کی اب دیکھیں ساڑی تو وہی ہے, کپڑے بھی وہی ہے, ڈیزائنر بھی فار انسٹنس منیش ملہوترا کی ہے, اس کو کیری کیسے وہ کرتی ہے, اور اس کے چکر میں اس کو پوری دنیا کے ٹکٹس بھیجے جاتے ہیں. ان دی اینڈ شی اونلی گیوز 5 to 10 minutes اور وہ آپ کی سیٹ کرتی ہیں, دیٹس اٹ. دیکھ لیں اب آپ کیا ہے, میٹ گالا تک وہ ہیں, اور عالیہ بھٹ, کیٹرینا کیف, تو مطلب ہر جگہ وہ, تو دیٹس دا تھنگ. اور یہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں جو ڈیزائنر کا کریٹو ٹچ ہوتے ہیں اس کے بغیر بالکل چیز بلینڈ لگ رہی ہوتی ہے. آپ کے اوپر کیسی لگنی ہے وہ ان کو پتہ ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیے یہ کریشن ہے نا, یہ ان کا آئیڈیا ہے, ان کا اسٹائل ہے. میں یہ کہتی ہوں فیشن کو تو سب فالو کر سکتے ہیں نا. فیشن کہ آپ کے لمبی قمیضیں شارٹ چل رہی ہیں, کلر کون سے چل رہے ہیں, گھروں میں فرنیچر میں آ گیا, لیکن what is the style? اسٹائل میٹر. وٹ از یور اسٹائل, وٹ از مائی اسٹائل. آپ کے گھر کا کیا اسٹائل ہے. آپ نے ایسی چیز رکھی ہے, سمپل رکھی ہے, لیکن ایک دم سے آپ آ رہے ہیں کہ یار کتنا اچھا ایمبینس وائب ہے, کتنا مزہ. حالانکہ اس نے شاید ہی 4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ سلیکشن اینڈ دا کلر سلیکشن اینڈ دا ڈیزائن سلیکشن, فیبرک سلیکشن, آپ کا فلور کیا اس کو کیسے کنیکٹ کر رہا ہے. جیسے کہ آپ کا کپڑا ہے, تو میں لٹرلی لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑوں پہ بہت اسپینڈ کرتی ہے ہر وقت, لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں میں سال میں صرف عید کے 2 جوڑے خریدتی ہوں. میری یہ کلیکشن جب میں باہر جاتی ہوں میں لے آتی ہوں, لیکن میرے 15 سال کیا 20 سال کیا 10 سال کیا پرانے بھی چیزیں پڑی ہیں, وہ میں مکس اینڈ میچ کر کے میں کریٹ کرتی ہوں. اور میں ایک چیز 50 دفعہ بھی پہنتی ہوں, لیکن وہ پتہ اس لیے نہیں چلتا کیونکہ ایک دفعہ پہن لی نا ایک چیز, تو وہ والا سیٹ نہیں میں پہنوں گی, لیکن وہی کوٹ کو میں کسی اور چیز کے ساتھ مکس کر لوں گی. کلر کامبوز, کلر کامبو میٹرز, کہ آپ کا کلر کیا ہے وہی تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا لوگوں کو. اگر بلیک پہن رہے ہیں تو وہ بلیک ہی پہنیں گے, اگر وہ ایک, تو ان کو یہ نہیں ہے کہ کانٹراسٹ کیا ہے. اگر آپ بالکل ایک چیز پہنے تو اس میں جولری کیسے انہینس کرنی ہے. جولری ہو گئی ہے تو آپ نے پھر اس کے ساتھ جوتا اور بیگ کون سا آپ لے رہے. تو اسی طرح آپ کے گھر میں آپ کے
लाइफ में हर चीज़ ये होता है कि व्हाट इज़ योर स्टाइल इज़, आपका बोलने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल, आपकी अपीयरेंस का स्टाइल, आप क्या काम कर रही हो, आप अगर यूनिक कोई चीज़ दे रही हो लोगों को तो लोग आपसे फैसिनेट होंगे। लोग नए आइडियाज़ को इस वक्त जितनी तेज़ी से हमारे दुनिया में कितने लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाय हमें तो नहीं, ये तो उफ हम तो नहीं करते। वो अच्छा, स्पेशली मैं कहती हूँ कि जेन जी की वजह से ना एक्सपेरिमेंटल वाली जो एस्पेक्ट है वो और एक्टिव हो गया। अगर मैं इसी से आपसे पूछूं कि 2025 एंड नाउ 2026 इज अप्रोचिंग, तो किस तरह का स्टाइल इज इन इंटीरियर के हवाले से बात करें, लोग किस तरह के घरों की तरफ जाना चाह रहे हैं, या वेस्ट में क्या है जिससे इंस्पायर होकर हम कर रहे हैं, या ज़्यादा क्लाइंटेल आपके पास किस तरह के माइंडसेट वाला आ रहे हैं, उनको क्या चाहिए? अच्छा, उसमें आजकल मिनिमलिस्टिक पे हम लोग आ गए, जापानीज पर आ गए, ठीक है, जापानीज। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया हमारे तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक चीज पे चल रहे हैं ना तो हर बंदा कहता है बस वही, लेकिन उसमें क्रिएशंस होती हैं। अगर आप जापानीज थीम पे चल भी रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक तो टाइम शॉर्ट हो गया है लोगों के पास, इतना टाइम नहीं है, घर तो बना लेते हैं, घरों में रहने का टाइम नहीं है। देखिए एवरीवन इज बिजी, घर तो बनाते हैं लेकिन हम यही कहते हैं ज्यादा आपका टाइम बाहर गुजरता है, ठीक है। अब आपने घर को साफ भी करना है, मुलाजिम आजकल नहीं मिलते, पहले सर्वेंट्स इजीली अवेलेबल थे, अब बहुत मुश्किल हो चुका है, आपका ट्रस्ट नहीं रहता, तो आप क्या करते हैं कि ऐसी चीज करो जो हम खुद मैनेज कर सकें। जैसे कि बाहर के मुल्कों में भी लोग मिनिमल चीजों पे जाते थे। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें वो अलग, वो तो उनकी थीम है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न की तरफ जाएं तो इट्स ऑल नाउ वन टोन, बेज कलर, और अब जैसे कि सियान कलर, सी ग्रीन्स, लाइट एंड पेस्टल गर्मियों में थोड़े बोल्ड कलर हमारा है कि ग्रेज में अब हम निकल रहे हैं, ग्रेज से ग्रे बहुत हो गया, ठीक है। एक टाइम हमारा ऑफ वाइट था, ऑफ वाइट निकला तो अब हम ग्रेज में आ गए। ग्रेज के बाद अब जो जा रहे हैं वो हम टोटल स्टेको पेंट्स पे जा रहे हैं। स्टेको पेंट्स इज जस्ट लाइक टेक्सचर्स, जस्ट लाइक अ मड, और आप देखें ऑर्गेनिक जो चीजें हैं ना, जैसे कि अगर आप देखोगे कि जो ड्राई अरेंजमेंट्स के साथ हैं, थोड़ा टेक्सचर आपको फील होगा जैसे कि हम मट्टी के घर बनाते थे जैसे, तो उसका टेक्सचर है। बस स्टेको के अंदर डिफरेंट ऐसी हमारे पास थीम्स और ऐसी वैरायटीज आ गई हैं कि उसमें डिजाइन्स हैं कि आप किस तरह का डिजाइन लेके जाना, और कलर्स की वेरिएशन भी बहुत ज्यादा हमारे पास है। रस्टिक कलर जिसको हम बेज कलर में लेके जा रहे हैं, बेज के साथ हम ग्रीन को बहुत, आई पर्सनली लव दिस कॉम्बो, बेज एंड ग्रीन, हमेशा इन ऑलिव ग्रीन, थाइम ग्रीन, आप इन ग्रीन्स पे जाएं। फिर आता है कॉरल्स कलर, पीची कलर्स जो है, पीची के साथ भी आप गोल्ड के साथ जाएं, व्हाइट के साथ जाएं, तो सैलून्स या कमर्शियल या रेस्टोरेंट या घर आजकल टोटल जो है ना मिनिमल एंड द वेरी लाइटर टोन कलर्स पे लोग जा रहे हैं। और इससे फायदा क्या है कि आपके लाइटर टोन्स हो, आपकी हाई स्केल हमारी जो विंडोज आ गई हैं, हमारे स्काईलाइंस बहुत ज्यादा, अब तो देखिए स्काईलाइट्स इतनी होती हैं घरों में, क्यों आ रही हैं, हमारी रिसोर्सेज भी बचती हैं कि दिन में आपको लाइट की जरूरत नहीं है, डार्क कलर करेंगे उतनी लाइट आपको चाहिए, जितना आप इसको रखेंगे, विंडी रखेंगे या लाइट इफेक्ट्स आपका कि सही सूरज की रोशनी अगर आ रही है घर के अंदर तो वो आपको रिसोर्स भी बच रहा है। और उसके अलावा जितना आपका घर मिनिमल होगा उतना ही आप ये देखें कि सफाई का भी प्रॉब्लम खत्म। बाहर अगर आप ये कहें कि रूफ टॉप का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, बट आई एम सो ग्लैड कि रूफ टॉप होनी चाहिए, क्योंकि देखें हमारे दरख्त कट रहे हैं बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन में, तो अब हर घर अगर रूफ टॉप कर ले तो आपकी देखिए एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा आपका। अच्छा, इसी पे अगर मैं आऊँ, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के बगैर आजकल कोई बात नहीं होती। अच्छा, अब अगर एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसको कहीं सस्ती लैंड मिल रही है, फिर वो पानी दरिया के करीब हो और प्रॉपर लैंड भी ना हो, वो वहाँ पे एक दफ़ा घर बना ले, और जब वो घर का सरिया, जब सीमेंट और ये सारा काम हो रहा है, तब भी सस्टेनेबिलिटी वाली फैक्टर 4-5 पैसे बचाने के चक्कर में गंदी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करके काम करे। और देन अगेन जब अंदर इंटीरियर की बात आए तो तब भी वो सस्टेनेबिलिटी वाले फैक्टर को ना करे, तो वो घर कोलैप्स होते हैं, वो सैलाब जब डिजास्टर्स आते हैं उससे हिट होते हैं, अदरवाइज क्रैक्स आते हैं। एग्जैक्टली। तो कितना जरूरी है कि जब आप इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, देखिए घर बार बार नहीं बनता, बिल्कुल, जब आप एक दफा करें, कैन यू प्लीज एम्फेसाइज कि लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं?
جی بالکل، دیکھیں ان کو جانا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ سسٹینیبلٹی کی بات کریں کہ پہاڑوں پہ بات کریں, جو کہ ابھی کنسٹرکشنز اسکردو ہنزا میں اب بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, تو درخت بھی کاٹے جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لینڈ سلائڈنگز کہاں سے ہو رہی ہیں, کے اوپر بن رہے ہیں جو پراپر لینڈ بھی نہیں ہے. لینڈ سلائڈنگز ابھی آپ دیکھیں جو اس سال ہمارا جو حال ہوا ہے پاکستان کے, آپ دیکھیں کہ جو لینڈ سلائڈنگز ہوئی ہیں ہم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا. تو یہ لوگوں کی تب بھی اگر آنکھیں نہ کھولیں نا, تو میں کہتی ہوں کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں نا, جو بالکل لاپرواہ لوگ ہیں, جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, لیکن اس میں یہی ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے جو لینڈ, گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے, یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں, کیونکہ لوگوں کے تو اپنے پہاڑ ہیں نا پرانے, یہ تو ان کی ایک اس میں آ رہی ہے کہ جی ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں اور ان کا جہاں دل چاہتا ہے وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. جب وہ گھر بناتے ہیں وہ درخت بھی کاٹتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یہاں پہ لینڈ سلائڈ, کچی زمین ہے, اس کے نیچے کتنا ہی سپورٹ ہے. اگر سپورٹ کرنی بھی ہے تو اس کو کانکریٹنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو نا, تو کانکریٹنگ تو ہو ہی نہیں رہی ہے وہاں پہ. وہ صرف کچے گھر جب بنتے ہیں اور اس کے بعد جب سیلاب آتے ہیں تو یہ پھر سب بہہ جاتے ہیں, اور جب یہ بہتے ہیں تو یہ روتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کدھر ہے. تو گورنمنٹ کا کیا قصور, لیکن گورنمنٹ کا قصور یہاں ضرور ہے کہ وہ یہاں پہ ضرور لا پاس کرے کہ وہ الاؤ ہی نہ کرے ان کو. لینڈ بہت ہے, لینڈ ورنہ کریٹ, دیکھیں ابھی بحریہ ٹاؤن بھی تو کریٹ کیا گیا, لیکن وہاں پہ بھی پرابلمس ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کافی ایگزیکٹلی کتنے گھر, اب لاہور میں بھی میں نام نہیں لوں گی, لیکن ایک جگہ پہ پانی آ گیا. تو اب بات وہی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ کون اجازت دے رہا ہے. ہم تو ایز اے ڈیزائنر اگر میں کہوں تو دیکھیں گھر جب بن جاتا ہے تو ہمیں تب ہائر کیا جاتا ہے, تو ہمیں تو پتہ ہے کہ جی آپ کی یہاں پہ سیپیج بھی آئے گی, آپ کے گھر کا جو ہے یہ گر بھی سکتا ہے کیونکہ پانی ہے اس کے نیچے. تو آپ کو یہ بھی تو چیک کرنا ہے نا, سوائل ٹیسٹ ہوتا ہے, سوائل ٹیسٹ پہ ہی گھر بنتا ہے. میں تو یہ حیران ہوں یہ کون لوگ ہیں جو سوائل ٹیسٹ کر کے اس کو پروف بھی کر دیتے ہیں پیسے دے کے, اور گھر بھی بن جاتے ہیں. پھر ابھی کوئی اسکولز اگر بن رہے ہیں کچھ ہے تو دیکھیں درخت, بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ درخت لگائیں, وہاں درخت کاٹ کے ان کے گراؤنڈز بنائے جا رہے ہیں. تو آپ انہی ٹریز کو, انہی کو اپنے گھروں کے, اور جتنا ٹری آپ کے دیکھیں ہوگا اتنی آپ کا گھر, آپ کی جو ہے نا وہ سیف رہے گا, آپ کی لینڈ سلائڈنگ کم ہوگی. تو ہمیں درخت لگانے کی بھی ضرورت ہے. اور اگر آپ ایسے گھر جو پہاڑوں پہ بنا رہے ہیں جو ناردرن ایریاز میں, تو اس کو پری فیبریکیشن میں بنا سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ نا نقصان نہ ہو, نقصان بھی نہ ہو. اگر اللہ نہ کرے کچھ ہوتا بھی ہے تو دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ہیوی مٹیریل نہیں لگا ہوتا کہ جو آپ کے سروں پہ گر رہا ہے تو اوپر سے لینٹر گر گیا ہے تو لوگ مر گئے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. پلس یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس اگر جو بھی ہے جو لینڈ ہے اس میں آپ سوسائٹیز بنا لیں, آپ ان کو سوسائٹیز دے دیں, ادھر آپ ان کو انگیج کریں کچن گارڈنز پہ. ہمارے یہاں پہ ہم باہر سے چیزیں کیوں امپورٹ کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ کیوں نہیں بچوں کو بتا رہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے روم میں اگر پلانٹس رکھنے پیسہ لگانا ہے, آرٹیفیشل پلانٹس کیوں رکھ رہے ہو, آپ کوئی ایسا رکھو. دیکھیں انڈور پلانٹس ہماری آکسیجن کے لیے بھی بہت اچھے, ہماری آج کل استما کتنا ہے آپ مجھے بتائیں. ہر بندہ بیمار ہے, کینسرس کتنے لوگ ہیں, ہر بندہ کینسر کی بیماری میں, اور بھی کتنی بیماریاں ہیں. ہمارے گھروں میں جو مٹیریلز لگ رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے نا, جس کو پینٹ از ناٹ گڈ, آپ کی ٹائلز از ناٹ گڈ, ماربل از گڈ. اب ہم ماربل سے ہٹ گئے کہ ماربل بہت جی مہنگا ہے, حالانکہ ماربل مہنگا نہیں ہے, اسی رینج میں مل رہا ہے, لیکن ٹائل لگانی. اچھا, اور ماربل کتنا کرتا ہے اب جو ہمارے گھر کا لگا ہوا ہے, ڈیکیڈز یہ کتنا, دیکھیں فائنینس بھی آپ کا پیسہ بھی بچ رہا ہے, اکنامیکل اگر آپ دیکھیں. لوگ نا شارٹ, اب پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ سے باہر ہے کہ شارٹ ٹرم ہر چیز چل رہی ہے. کھانا ہے تو شارٹ ٹرم, جنک ہے تو ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں تو یہ نہیں سوچ رہے کہ فوڈ بھی کیا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو, وہ بھی شارٹ ٹرم کے. کنٹینٹ ریل پہ آگے 3 seconds 30 نہیں, واو دینا ہے ہم نے. واو, وٹ از واو, واو از لائک جیسے او واو میں تو وہاں نہیں گیا, یہ جی پیزا, وٹ از برگر, وٹ از کوک. یہ کیوں نہیں, یہ تو جتنا بڑھتا جا رہا ہے. پھر آپ کتنا ہم لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں گھس رہے ہیں, تو ہم تو بہت ڈینجر زون میں جا رہے ہیں, ہم آلریڈی ڈینجر زون میں, تو ہم کس طرح اپنی بیماریوں کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو کہ ہمیں اپنے انڈیویجول ایک بندے کو اپنے آپ کو سدھارنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ہیلتھ کو پہلے دیکھیں. پہلے آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو آپ کی اولاد ٹھیک ہے, آپ کا معاشرہ ٹھیک ہے. آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کی فیملی پازیٹیو ہے, تو آپ کا معاشرہ پازیٹیو ہے. گھر سے سٹارٹ ہے, گھر سے نہیں لیں گے, اپنے بچوں کو تربیت اچھی نہیں دیں گے, جو کہ مائیں ہم, مطلب میرا تو بچہ بڑا ہو گیا ماشاء اللہ, ہی از میرڈ ناؤ. اب تو میں جی از میرڈ, اور ایک ہی بچہ ہے میرا,
اور مطلب میرا مطلب ایک اس کو جب تک میں نے ٹائم دینا تھا میں نے اس کو ٹائم دیا الحمدللہ. اب وہ میرڈ ہے, ٹھیک ہے, اب میرے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو ان کو ہم ٹائم ضرور دیں. تو لیکن دے آر ورکنگ اوکے, لیکن بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آج میرا بچہ اگر کہیں 100 لوگوں میں اگر بیٹھتا ہے تو کوئی اگر تعریف یہ کہتا ہے کہ اس نے کسی کو فائدہ دی ہے, اٹ واز ویری پازیٹیو. تو وہ آپ کو نا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ماں باپ ریوارڈ نہیں ہو نہیں ہے. سکتا اب پیرنٹس کیا کر رہے ہیں آج کل, جو جینزیز کی آپ نے بات کی ہے, نیولی ویڈ کپلز ہیں, انفارچونیٹلی ان کے پاس ایک دماغ میں یہ آ گیا ہے کہ بچے ملازم پالیں گے, ہم نہیں پالیں گے. رابعہ اس سے بھی پہلے اب تو جو میں جنریشن دیکھتی ہوں وہ لوگ شادی کے کانسیپٹ سے بھاگ رہے ہیں. دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ. ان کو لگتا ہے بہت رسپانسبلٹیز ہے. پھر ان کو لگتا ہے پاکستانی کلچر میں جتنی انٹروژن, جتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں, پریویسی ہوتی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو پھر جو انہوں نے دیکھا کہ پچھلی جنریشن کے جو ٹراماز رہے ہیں اس کی وجہ سے دے آر رننگ اوے فرام دس بیوٹیفل کانسیپٹ آف میرج. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ جیسے جو ہماری لائف ہے, ہم اولڈ اسکول کے لوگ ہیں, ہم 90s 80s کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, بہت پرانے لوگ ہیں ہم. تو اگر آپ اس ٹائم پر آئیں, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا, ہم ان سے بہتر تھے آگے آ کے, ٹھیک ہے, لیکن اب ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیرنٹس کی عزت کی اور اپنے بچوں سے ڈر رہے ہیں. ہاں بالکل, ہم وہ لوگ ہیں جو دونوں جگہ سے پس رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ہم ہماری وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بھی ہم نے سننی, اپنے ماں باپ کی بھی ہم نے سنی, آج تک وہ ڈانٹتے ہیں, ٹھیک ہے. آج بھی لٹرلی مائی مدر کے سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم انٹر ہوئے تو بچے, تو ہم مل رہے ہیں تو ان کو ہمارے گھر میں مطلب یہ چیزیں سکھائی جاتی, کہتی ہیں کہ تم لوگ تمیز, لٹرلی ابھی بھی کہ تمیز بھول گئے ہو, کہ انٹر ہو کے تمہیں سلام نہیں پتا کہ سب سے بڑے کو پہلے سلام کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا امی اب تو زمانہ ہم بھی ویسے ہی ہو, اب جو سامنے آ رہے ہیں ہم مل رہے ہیں. ہماری فیملیز میں بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ کسی ایونٹ پہ سلام نہیں کیا, اور ہمارے بچے کہتے ہیں کیا آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے مل لیا, جا رہے ہیں نا. یہ کیا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا نیرو مائنڈیڈ لوگ ہیں. ہم لوگ نا سفوکیٹ ہوتے ہیں اور ہمیں جانے کی نہیں, پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سرکل میں نہ بیٹھے, نہ سننا پڑے, یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو اپنے فون پہ اپنی دنیا میں بزی ہیں, مینٹلی دے آر ناٹ دیئر ود یو. آپ تھوڑا سا ٹائم لے لیں ان کا, تو وہ آپ کو 100 احسان کریں گے کہ یہ جو 15 منٹ ہم نے آپ کو دیے ہیں نا, اس میں ہم نے دنیا کے کام کرنے تھے جو ہم ڈسٹرب ہو گئے. تو اب پیرنٹس, ہم جیسے پیرنٹ, دے آر لکی کہ ہم تو وہ ہیں جو اڈاپٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں. ہم اس جینزی والے بھی بن رہے ہیں, ہم ملینیل والے بھی بن رہے ہیں, ہم سب کچھ بننے کے لیے نا ہم لوگ کنفیوز ہو چکے ہیں. اور مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نے اسٹینڈ کدھر کرنا ہے. لیکن جو بچیاں آج کل جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, افسوس یہ ہے کہ وہ بچیاں حالانکہ لکی ہیں, پھر بھی وہ اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہمیں اپنا می ٹائم چاہیے, ہم نے اپنا نیٹ فلکس دیکھنا ہے, ہم گھر کا کام نہیں کریں گی. مطلب میں یہ کہتی ہوں گھر کا کام نہ کرنا از لائک وٹ از دس. مطلب آپ اپنے گھر کو صاف کریں تو مزہ آتا ہے انسان کو, اور ایک ایفیلیشن ہوتی ہے. بچے بھی آپ کے دیکھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو ٹائم دے رہی ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ بچے پڑھے, 3 بچے, 6 بچے, 2 بچے, ایک وہ جی ملازم پال رہے ہیں. میں تو سب کو کہتی ہوں کہ آگے کی جنریشن جو آنے والی ہے نا, وہ ملازموں کی مینٹالٹی کی جنریشن آنے والی ہے. وہ آپ کو انٹلیکچوئلز نہیں ملیں گے, آپ کو جاہل لوگ ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ پالی ملازموں میں رہے, وہ پیرنٹس کے ساتھ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں پیرنٹس کے ساتھ جو ہماری بانڈنگ تھی وہ کیا ہوتی ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ بڑوں سے ہم نے نصیحت بھی لینی ہے. ان کو مینٹور شپ ان کو یونیورسٹیز سے مل رہے ہیں, وہ خوش ہیں. پیرنٹس سے مینٹورشپ نہیں لینی. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس جو بتا رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. آپ لوگ چھوڑ دیں ہمیں. مطلب ان کو کون سمجھا رہا ہے؟ ان کو اگر سمجھانے کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے گھر سے, پھر آپ کے ہے کنڈر گارڈن سے. ٹرو. I'm not focusing universities, I'm not focusing the high schools. کیوں؟ وہاں پہ کیوں؟ وہاں تک تو بچہ بلٹ ہو چکا ہے, اس کا دماغ بلٹ ہو چکا ہے. 3 سال تک تو آپ کے پاس ہے, 3 سال کے بعد کنڈر گارڈن میں جو ٹیچرز ہیں, جو لوگ ہیں, وہ بھی کیا کر رہے ہیں کہ صرف بچوں کو ایک انہوں نے انوائرمنٹ آپ دیکھ لیں, وہ جاتے ہیں, ہر طرح کی ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. کہیں پہ ان کو ہارڈ شپ سکھائی جا رہی ہے آج کل کے بچوں کو. ان کو تو آپ 1-2 گھنٹے کا پیشنس لینا, ان سے کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, ویٹ کرو, وہ ویٹ بھی نہیں کر سکتے.
پیرنٹس خود بھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کے اوپر اسکول میں سختی کی جائے. وہ جو کچھ کانسیپٹس ابھی بڑے رائٹ فل پیرنٹنگ, دا کانسیپٹ از فائن, لیکن ہمارے لوگ اس کو جس طریقے سے دیکھیں نا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. ہاں, تو وہ بہت ساری چیزیں مکس اینڈ میچ کر کے وہ اس کانسیپٹ کو نام دے دیتے ہیں, بٹ اصل میں وہ نہیں ہو رہا ہوتا. جس سے کہ میں کہتی ہوں فیمنزم کو ہمارے لوگوں نے بہت ایکسپلوئٹ کر دیا. ایگزیکٹلی جو ہم یہاں پہ مانگ رہے ہیں وہ فیمنزم نہیں ہے. یس, تو اس طرح ہم لوگ کانسیپٹس کو بڑا ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. رابعہ, آپ نے شروع میں بات کی آپ کا شوق تھا, آپ نے اس شوق سے کرتے کرتے شروع سے ایک وہ دیکھا, ایکسپوجر دیکھا, لوگ کر رہے تھے, سپورٹیو فیملی بھی تھی, فادر بھی تھے, دین ہسبینڈ بھی تھے. انفارچونیٹلی ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے سر پہ آ پڑتی ہے اینڈ دین دے ہیو ٹو ڈو, ایگزیکٹلی, اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. میں تھوڑے سے اگر فیکٹس کے ساتھ جاؤں تو 65,000 women they had to deliver their babies in the flood camps پاکستان میں. اچھا, آپ سوچے, نہ ہاسپٹلس, نہ ڈاکٹر, نہ فیسیلیٹیشن, نہ میڈیکیشن, فلڈ کیمپس. مطلب ہم ابھی بھی, میں اگر اپنی ڈیلیوریز ہاسپٹل کروں تو تھوڑا سا آپ کو سیڈ پارٹ ہے ہوتا ہے, یو ڈونٹ فیل لائک ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. حالانکہ بڑی لگژریز اور اس سب میں, بٹ پھر بھی تھوڑا ٹرامیٹک ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ امیجن دیز ویمن, اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتہ 10 دن پہلے شاید اپنے شوہروں کو بھی کھو دیا, اپنی فیملیز کو بھی کھو دیا, پوری فیملیز. یس, اور اب ان کے اوپر یہ بچہ بھی ہے, وہ بھی ہے, ساتھ بیماریاں بھی ہیں. اب وہ کیا نہ کریں, گھر ہے نہ کچھ ان کے پاس, تو وہ کیا کریں. تو کتنا ضروری ہے کہ خواتین امپاورڈ ہوں, کوئی نہ کوئی اسکل آتا ہو کہ خدا نہ خواستہ جب ایسے سر پہ آ جائے تو کچھ کریں, کیونکہ آپ کا تعلق چیمبر سے بھی ہے. ایگزیکٹلی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں اس طرح کی جو خواتین ہیں, اب یہ کیونکہ کچھ کوالیفائڈ بھی ہیں اس میں, کچھ جو ہے کوالیفائڈ نہیں بھی ہیں, کہ ان کے کسی کے پاس ریسورس, اول تو ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں اٹس ناٹ, اب سوشل میڈیا ہی سب سے پاورفل بزنس آپ کا پلیٹ فارم ہے. اگر وہاں پہ ان کے پاس, اور موبائل ہر کسی کے پاس ہے, تو آج کل جتنی اسٹارٹ اپس ہیں, جتنے بزنس ہیں, وہ سوشل میڈیا سے ہی بلڈ ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو فزیکل آؤٹ لیٹس کے بغیر آپ خالی پیج بنا لیں, پیج بنا لیں. اگر دیکھیں ان خواتین کو, ان کا پیشن, ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں, کیا وہ ان جگہ پہ جہاں وہ رہ رہی ہیں ادھر کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس کے حساب سے اگر گورنمنٹ سیکٹرز یا گورنمنٹ لیول پہ وہاں پہ ان خواتین کو ورکشاپس دی جائیں, ان کو دیکھا جائے کہ اس میں سے کون سی خواتین کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. لائک اگر ہم 3 فیلڈز اٹھا لیں, کہ آئی ٹی سے اٹھا لیں, کوئی اگر آپ فوڈ سے اٹھا لیں, کوئی آپ کپڑوں سے اٹھا لیں, کہ ہینڈی کرافٹ سے اٹھا لیں, اگر مطلب ان 3 چیزوں کو ہی دیکھ لیں تو ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں ان خواتین کو, کہ جیسے کہ ان کو گروپس میں جا کے, یہ تو دیکھنا محنت ہے نا تھوڑی, کہ ہم لوگوں کو جا کے, کہ اپنی, جیسے کہ آئی ایم انٹیریئر ڈیزائنر, تو میں یہ کہتی ہوں کہ اچھا کوئی ایسی خاتون ہے وہاں پر جو ہاؤس ہولڈ آئٹمس میں شی از ولنگ اور شی از ویری گڈ ان اٹ, اور کیا پھر ہم ان کو اس پلیٹ فارم پہ لا کے ان کے پروڈکٹ کو ہم ایکسپوز بھی کر سکتے ہیں, ہم اس کو کنیکٹ بھی کرا سکتے ہیں, اور ہم اس کو یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں, اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی کنیکشن دے سکتے ہیں. تو مطلب آپ پورا کا پورا اس کو دے رہے ہیں, مطلب آگے اس کو. ایگزیکٹلی, کہ اگر ایک کوشن بھی بنا رہی ہے, ایک کوئی کینڈلز بنا رہی ہے کوئی, تو اس میں کھانے کا بہت لوگوں کو کھانے بنانے کا شوق ہوتا ہے. کھانے کا دیکھیں, اب لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے, میرے جیسا بندہ جس کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا, تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی گھر میں کھانا لگ جائے, گھر کا مل جائے. ہم باہر کھا کے بندہ کیا کرے, ہیلتھ آپ کی جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, تو آپ کو کھانا مل جاتا ہے, آپ گھر میں کھانا بنائیں, آپ کچھ نہ کریں, آپ اپنے صرف سرکل میں, نیبرز میں دیکھیں کہ کون کون لوگ ہیں. کوئی کمیونٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ ضرورت ہے کہ ایک بینک ہی ہے, تو آپ کسی بینک میں بات کر لیں جا کے, اس کے لیے ان کو اویئرنیس دینا اور ان کو ہمت دینا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم باہر کیسے آئیں, ہم ان لوگوں سے کیسے ملیں, کبھی کیا نہیں کیا نا, ان کو نہیں پتا. تو ان کے لیے دیکھیں ٹریننگز, پھر ان کا کانفیڈینس کو بہت زیادہ بوسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے, کہ اگر میں کہوں میری ڈومین کیا ہے, تو میں اس میں سے 5 خواتین کو اپنے ساتھ انگیج کر لوں, میں ان کو کنسلٹینسیز بھی دوں, میں ان کی سکسیس سٹوری بھی بناؤں, اور بے لاس, وداؤٹ اینی پروفٹ, وداؤٹ اینی لاس, ان کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں. اور پھر یہ نہ سوچوں کہ آئی نو کہ پاکستان کیا دنیا کا ایک المیہ ہے کہ جو ہاتھ پکڑتا ہے
وہی آگے جا کے اس نے کچھ نہ کچھ پرابلم دیکھنی ہے. کہ کہتے ہیں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, حضرت علی کا قول ہے یہ. لیکن میں یہ کہتی ہوں ٹھیک ہے, اگر ہم اسی کو سوچ لیں تو ہم کسی پہ احسان یا کسی کے لیے نیکی کرنا بند کر دیں گے. تو یہ تو چل رہا ہے, تو آپ کو ہی مضبوط ہونا ہے اپنے اندر کہ آپ نے کس کو لے کے چل رہا ہے, تو دل کھول کے اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. آپ نے اس سے کچھ نہیں لینا, آپ صرف یہ سوچیں جو آپ کر دیں گے آج ایک کے لیے, اللہ آپ کے لیے اس سے زیادہ درجات پہ آپ کو بٹھا دے گا, آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے. میں تو اس کو ایسے بھی دیکھتی ہوں رابعہ, بعض اوقات بڑا سیلفش بھی ہوتا ہے. جی, ہمارے اپنے دل کو تسلی مل رہی ہوتی ہے کہ چلو میں نے بھی کچھ کر دیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ جو اگر گاڑی کا شیشہ کھول کے کسی کو پیسے بھی پکڑا رہے ہیں تو آپ کی اس اماؤنٹ سے اس انسان کا شاید کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ چلو اتنا تو ہم تو تھوڑا نکال ہی, ہم نکال رہے ہیں اپنے لیے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ بیگرز پہ جو ہے, میں آئی ایم ویری اسٹرکٹ کہ میں نہیں دیتی ان کو. لٹرلی میرا بیٹا مجھے کہتا ہے جس نے آگے ہاتھ پھیلا دیا نا تو وہ اللہ کے لیے آیا ہے, تو آپ کو دینا ہے. میں اس سے کہتی ہوں یہ دے آر پروفیشن, یہ پروفیشن اس میں کام کر رہے ہیں, دے آر پروفیشنلز, تو ان کا یہ پروفیشن ہے, میں ان کو نہیں دوں گی. اس سے بہتر میں کسی ویٹر کو دے دوں گی, میں کسی گارڈ کو دے دوں گی, میں کسی ایسے بندے کو جو سائیکل پہ جا رہا ہے یا کچھ ہے, جو آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ وائٹ کالر بندہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں کر سکتا, تو آپ دیکھیں تو صحیح, آپ کا 500 ہی شاید اس کے لیے ایک دوائی آ جائے, شاید ایک دن کا راشن آ جائے. تو لیکن آپ جب جا کے ہم سوچتے ہیں ہم 20,000 50,000 کا ہم تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں, جوڑا بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہی اگر ہم غریب کو دینے کی کوئی پوچھتا ہے, جب میں کبھی ڈالوں کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دے دیے, ہم 500,000 روپے بھجوا دیتے ہیں. تو مطلب بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ یار کیا فرق پڑتا ہے. میں نے ایک ٹائم پہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ چیز آتی ہے کہ میں دوں گا تو میرے تو پیسے ختم ہو جائیں گے, لوگ یہ سوچتے ہیں. تو میں نے وہ کہیں پڑھا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ جب خرچتے ہو نا تو تم یہ سمجھ لو تم نے انویسٹمنٹ کر دی, تو تمہیں تو اس سے ٹرپل ملنے والا ہے. تو تم لوگ ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا خزانہ میں نے ہی بھرا تھا, میں اس کو دگنا کر دوں گا, اور میں نے اس لیے دیا تھا کہ میرے لوگوں تک پہنچا دو. تم تو خود ہی کھانے کے لیے بیٹھ گئے, اور جب تم خود کھاؤ گے تو کیا ہوگا, تو تمہارے پیسے سے برکت اڑ جائے گی. تو برکتیں ختم ہو گئی ہیں گھروں میں. اب آپ دیکھیں ہمارے پیسوں میں برکتیں, ایک ہماری گھروں کی آرگیومنٹس, لڑائی جھگڑے, میں تم میں, اور یہاں میں نہیں ختم ہو رہی. یہ جو آئی اینڈ میں ہے نا, آئی ہیٹ اٹ, کہ میں کہتی ہوں اس کو نکال کے نا کبھی دل کرے تو اس لفظ کو ہی ختم کر دوں میں, کہ ہم کیوں یہ کہتے ہیں. میں کوئی مجھے کہتے ہیں میڈم آپ, میں نے کہا ناٹ می, میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے اللہ نے آپ کے لیے چنا تھا, میں آپ کا وسیلہ ہوں. اگر ہو گیا کچھ وہ اللہ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. تو پلیز یہ میں والی بات پہ آپ مجھے مت کہیں کہ تم آپ ہیں. میں نے کہا ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو یہ بیٹھے ہیں. اگر میں آج ایک لفظ بھی بولوں نا, ایک چیز بھی, ایک آنسو بھی, تو اللہ میری چیزیں ایسے لے آتا ہے. تو یہ تو میریکلز ہے نا, کہ اللہ تو ہمارے بہت قریب ہے, ہم نے اس کو دور کر دیا ہے. نہ ہم اسلام سے, نہ ہم اللہ سے, نہ اپنے بلیف پہ, نہ اپنے ایمان پہ, نہ اپنی انسانیت پہ, نہ محبت میں, نہ ریلیشن میں ہم کدھر اسٹینڈ کریں. پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے پیسوں میں برکت نہیں, ہمارے گھروں میں برکت مطلب نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو وہ خوشی, وہ اطمینان محسوس نہیں ہو رہا. ہماری غلطی ہے, گھروں سے جانا شروع ہماری دیکھیں وہی ہے کہ ہم 10 پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے بات کریں, ہم 10 باتیں کرتے ہیں, چاہے وہ چیمبرز ہیں, چاہے یونیورسٹیز ہیں, چاہے آپ کے ایجوکیشن سیکٹرز ہیں, چاہے دنیا کا نام لے لیں. میرے لیے سب سے پہلی درس گاہ جو ہے وہ آپ کا گھر اور آپ کے پیرنٹس. دے آر رسپانسبل. اگر انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, ان کا فرض ہے کہ اس کو تب تک, جب تک کہ اس کا بچے کا ذہن اور اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوتی, تب تک ان کو اس کے ساتھ رہنا ہے اپنے معاشرے کے لیے. اگر آپ نہیں رہیں گے تو پھر یہی حالات ورس سے ورسٹ ہو رہے اور ہوتے جا رہے ہیں. ہم لوگ AI میں آ گئے ہیں, ہم اس زمانے میں آ گئے ہیں جو بہت خطرناک ہے, جہاں انسانیت تو ختم ہو رہی ہے. تو اب جو رہ گئی ہے اس کو بچا لیں. وہ نہیں بچ رہی, لٹرلی وہ نہیں بچ رہی. ہمارے ہاتھوں سے نا ریت کی طرح انسانیت نکل رہی ہے. ہم لوگ ایک ٹائم پہ ایسے ہو رہا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ زومبیز بنتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ مر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے بس مر گیا. ڈیسینسٹائزیشن ہو گئی نا, اتنا دیکھ کے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے. بچے روز یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ پیرنٹس کو کرنی ضروری ہے, ان کی اپنی ریلیٹیوز کو کرنی ضروری ہے. دادا, نانا, نانی, یہ بڑے پیارے رشتے ہیں جو ختم
हो चुके हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं है कि वो उनके पास बैठें, उनसे सीखें क्या क्या नहीं वो काम करके आए, और अगर हम उनसे सीखते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। इस तरह की कुछ मेरे ख्याल से वर्कशॉप्स तो ये ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, नॉट किड्स। हम फोकस कर रहे हैं बच्चों को, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे। सारा वुमेन एम्पावरमेंट आ रही है कहाँ से? जब औरत तकलीफ में आ गई है, जब उसका खाविन जा चुका है या उस तकलीफ में खड़ी है और वो कह रही है मैं क्या करूं, तो आपने बचपन से क्यों नहीं अच्छा, बच्चों मैं को? कहती हूँ कि इसमें खवातीन का खुद कसूर है। उनका बड़ा होता है। अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसा स्ट्रेटा मौजूद है जो अगर चिकन का सालन बना है तो अच्छी वाली बोटी बेटे की प्लेट में जाएगी। तो क्यों? ये और देखिए, यहीं से वो फिर चीज आगे परवान चढ़ती है। और देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी जो चेंज आया है, एक चेंज आया है जो मुझे अच्छा भी लगा है। पहले एक जमाने में मर्द हमेशा जब शादी होती थी तो वो कहा जाता था कि मर्द आदमी है, ठीक है, और औरत की शादी हो तो उसने खाना बनाना है, ससुराल को देखना है, काम करने, यही था ना कॉन्सेप्ट। अब आप देखें तो मैं लिटरली क्योंकि मेरे अपने बेटे की भी अभी रिसेंटली शादी हुई है, उसके अलावा मैं और भी उसके सर्कल में और अपने बड़े लोगों को, बच्चों को जो नई जनरेशन है उनको देख रही हूँ, इसमें लड़के ज्यादा सपोर्टिव हैं। लड़के लड़कियों को लिटरली ऐसे कि जैसे एक होते हैं ना कि हम कहते हैं हाथ का छाला कहते हैं, वो बना के कि वो कहते हैं तुम बैठ जाओ, और वो खाने भी बना रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, मर्दानगी कम नहीं हो जाती, कुछ भी नहीं। और वो कहते हैं क्या हो गया, और वो क्योंकि दे आर क्वालिफाइड, और वो इस्लाम को भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इस्लाम में किधर है कि ससुराल या माँ बाप या उन्हीं के लिए लड़की ने करना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ इस चीज को अगर आप ये बात सही है लेकिन फॉर ग्रांटेड भी लिया जा रहा है, फिर वो जो लड़की है वो ये कहती है कि हाँ मेरा तो फर्ज ही नहीं है तुम्हारे माँ बाप। देखिए ये इंसानियत है। अच्छा, अगर उसमें मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि हमारा कल्चर भी है, आप बिल्कुल उससे साइड पे नहीं हो सकते, तो ना और खूबसूरती और सपोर्ट भी इसी वजह से मिलता है। आपका ससुराल इज गुड, दे आर सपोर्टिंग यू 100%, तो फिर आपका भी 10% तो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ दोनों चीजें मिलके चलती हैं, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं। अगर एक तरफ से ही होता रहेगा तो क्या होगा, वो हवा में बातें चलती रहेंगी। तो ये तो लड़के के ऊपर है कि लड़के की तरबियत का होना, फिर लड़के को अपनी फैमिली को और अपनी बीवी और अपने माँ बाप सबको बैलेंस लेके चलना और रिस्पेक्ट देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि बीवी को वो जलील करे, पेरेंट्स को इज्जत दे, पेरेंट्स को जलील करे, बीवी को इज्जत दे, बैलेंस तो लेके चलो दोनों को, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों रिश्ते, लड़के आजकल जो है ना, ज्यादातर क्या हो रहा है कि वो पेरेंट्स से थोड़ा सा ऑफ होते जा रहे हैं, और वो क्या कहते हैं कि अगर आप हमें ये कहेंगे तो हम फिर आप हमें मजबूर कर रहे हैं क्या, और वो फिर चले गए तो फिर वो मुड़ के नहीं देखते। कभी भी ये वर्सेस वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ये उनका अपना दर्जा है, यहाँ बीवी का अपना दर्जा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको खूबसूरती से हर चीज को बैलेंस लेना। आप तो बैलेंस नहीं, बैलेंस ही खत्म, हमारे हर चीज में बैलेंस खत्म हो गया। काम कर रहे हैं तो हम लोग एक ही उस पे जा रहे हैं, फिर हम एक तरफ देख रहे हैं दूसरी तरफ नहीं जा रहे, फेम की तरफ जा रहे हैं तो फेम 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 फेम, अब बाकी नहीं देख रहे कि यार फायदा भी देना है, पैसा कमा रहे हैं तो बस अपने लिए अपनी शो ऑफ के लिए, अब हमने किसी को नहीं देना। अब बात ये कि मुनाफकत में भी बैठे हैं, वो कैसी, अभी आपसे मोहब्बत से मिलेंगे, गले लगाएंगे, थोड़ी देर के बाद उठ के जाएंगे तो आपकी वो 10 बातें कर रहे होंगे। खुदाए खौफी खत्म हो चुकी है लोगों के अंदर, और उनको ये महसूस होना खत्म हो गया है कि हम ये, और उनको जब बोले तो कहते हैं हम तो नहीं कर रहे, वो तो ये कर। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये कहती हूँ कि आप अपने अमाल और अपने आप को और अपने अमल से लोगों को दिखाएं, बुराई को अच्छाई से जीत जाएं। बिल्कुल, बुराई को अच्छाई से जीतेंगे, 4 लोगों 5 लोगों 100 में से किसी को तो इन्फ्लुएंस करेंगे, किसी से होंगे। और ऐसे ही हम कहते हैं कि छोटा छोटा पानी का कतरा मिल के दरिया बनता है। कभी भी चेंज एकदम से रेडिकल नहीं होता, इट्स ऑलवेज इंक्रीमेंटल, इट्स ऑलवेज स्लो, इट्स ऑलवेज ग्रेजुअल। लेकिन आप भी ये छोटा सा कदम उठाना शुरू कर दें। इसी नोट पे राबिया, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम कोर ऑफ माई हार्ट। राबिया ऐसी गेस्ट हैं कि ये जो 1 घंटे की एपिसोड है ये कम पड़ गई है, बिकॉज अभी भी बहुत बातें हैं। आप जितना बोलें, बहुत बोलती हैं। मैं बहुत बोलती हूँ और मैं 4 घंटे तक बोल सकती हूँ अगर मुझे कोई इस तरह की बात करे, वो दिल से निकलती है। कि बहुत सारे लोग, उनको बोलने का बहुत शौक होते हैं लेकिन उनके पास सब्सटेंशियल बातें खत्म हो जाती हैं। You are making sense। बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसी मतलब गेस्ट के साथ बैठे हैं जो बातें करने में भी मजा आ रहा हो, सुनने में भी मजा आ रहा हो। मतलब मैं एक पॉइंट पे बिल्कुल रिलैक्स होकर पीछे बैठी, because every sentence, everything that you were saying, one thing was leading to the other. So I did not want to interrupt and cut. Thank you so much. आपकी बातों से किसी को इतना सा भी फर्क पड़ जाए तो I think our job's done. Thank you so much. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.